نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الذين لا يؤتون الزکاة، جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب اگر اس کو دونوں معنوں میں لیا جائے تو وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ زکوٰۃ تو دیتے ہی نہیں تھے، یعنی اللہ کے نام پہ نہیں دیتے تھے، بتوں کے نام پہ دینا پسند کرتے تھے۔ اور اگر ہم اس کو شرک اصغر یا ریاکاری میں لیں تو کہاں سے جواز ملتا ہے کہ انسان صدقہ خیرات یا کسی کو دینا چھوڑ دے یہ سوچ کر کہ نہیں کیا پتہ ریاکاری ہو، تو ہلاکت تو ہو گئی نا۔ اور اگر اس زکوٰۃ کے معنی کو تزکیہ نفس کے معنی میں لیا جائے تو بھی ذرا دور دراز کا معنی بن ہی جاتا ہے۔ ہلاکت ہے مشرکین کے لیے کہ جو تزکیہ کے طریقے پر عمل نہیں کرتے، یعنی شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور آخرت کے تو وہ انکاری ہی ہیں۔ آخرت کا ذکر یہاں کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جس کو یہ یقین ہو کل قیامت آنی ہے، جس کو یقین ہو میرے خرچ کیے ہوئے کا بدلہ لازمی ملنا ہے، یقینی طور پہ اس چیز نے واپس آنا ہے میرے پاس، اس کو پھر اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے بالکل مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں آخرت کے بینک میں جمع کرا رہا ہوں، اور سب سے زیادہ ضرورت کا دن، مصیبت کا دن تو آخرت کا دن ہوگا، اور جا کے کیش کرا لوں گا اس دن، جبکہ کئی گنا بڑھ چکا ہوگا، ایک لقمہ احد پہاڑ جتنا ہو چکا ہوگا، اس لیے اس کو تو مشکل نہیں۔ ہاں، جسے آخرت کا یقین نہیں، جس کا آخرت پر ایمان نہیں، وہ مال نہیں خرچ کر سکتا، اس لیے کہ اس کو تو دینا مال کا برباد ہونا نظر آتا ہے کہ یہ میرے اکاؤنٹ سے نکل گیا، میرے ہاتھ سے نکل گیا، میری جیب سے نکل گیا، میرے پرس سے نکل گیا، تو یہ میرے لیے تو بڑے گھاٹے اور خسارے کی بات ہے۔ اس کا تو دل ٹوٹ جائے گا، اس کا تو دل چھوٹا ہوتا ہے، اس کا تو دل ساتھ ہی نکل جاتا ہے، وہ تو دے کے بھی پچھتاتا ہے، کیونکہ اسے یقین جو نہیں کہ واپس ملے۔ اور جس کو 100% یقین ہے کہ واپس ملے گا، کبھی مال خرچ کرتے ہوئے سوچا آپ نے 100% منافع لازماً واپس ملے گا، پھر آپ دیکھیں کہ دل کی کیفیت کیا ہوگی، بالکل دل کی کیفیت بدل جائے گی، بخل بالکل دور ہو جائے گا۔ تو جس نے بھی مال بچانا ہو، دنیا میں مال کو محفوظ رکھنے کی کوئی جگہ نہیں، نہ کوئی بینک، نہ گھر میں کوئی سیف، اس لیے کہ جب تک آپ زندہ ہیں چابی آپ کے پاس ہے، اور جب آپ جائیں گے دنیا سے چابی اور لے لیں گے، تو محفوظ تو نہ رہا نا، وہ تو تقسیم ہو گیا، گیا دوسروں کے پاس، اب جو چاہیں کوئی اور کرے۔ زمین میں دبائیں تو ہو سکتا ہے وہ قیامت تک اسی میں ہی دبا رہے، کہیں بھی سیکیورٹی نہیں، ہر جگہ چرائے جانے کا، ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ایک ہی جگہ ہے محفوظ کرنے کی، صرف ایک، اور وہ اللہ کے پاس۔ اور اس طرح خاموشی کے ساتھ کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو کہاں گیا، بس اللہ کے پاس چلا گیا، محفوظ انویسٹمنٹ کی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے اجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا، غیر ممنون، جیسے سورۃ ہود میں آتا ہے عطاء غیر مجذوذ، ایسی عطا اور بخشش جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی دنیا میں تو مال ختم ہو ہی جاتا ہے، لیکن جب انسان آخرت کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس میں سے جو منافع آنے لگتا ہے یا اس میں سے جو خیر نکلتی ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، اس کا پروفٹ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا۔ ممنون کا لفظ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، من سے ہے، من کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آہستہ آہستہ کم ہو کے ختم ہو جانا اور اس کا سلسلہ منقطع ہو جانا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس ڈھیروں مال بھی ہو نا، اگر آپ اس میں سے خرچ کرنے لگے آہستہ 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 ختم ہو جائے گا، منقطع ہو جائے، ایک دن ہوگا رہے گا ہی نہیں۔ اور دوسرا معنی ہوتا ہے احسان جتانا، احسان کرنا، تو پھر اس کا معنی کیا ہوا کہ ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے غیر ممنون، یعنی احسان جتانے کی کیفیت نہیں ہوگی۔ بنیادی طور پر یہاں معنی جو ہے وہ پہلا ہی ہے کہ ان کا اجر کبھی بھی ختم نہ ہوگا۔ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، ان سے پوچھئے کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو، اس ہستی سے کفر کرتے ہو
جس نے زمین کو 2 دن میں بنا دیا، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو. ذالک رب العالمین، یہ ہے رب العالمین. کیوں نہیں پہچانتے اس کو؟ اِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کیا اہل مکہ واقعی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، لیکن پوری طرح نہیں مانتے تھے. بعض صفات کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے. تو کچھ صفات کی نفی بھی ساری صفات کی نفی کر دیتی، کچھ صفات کو نہ ماننا باقی صفات کا ماننا بھی رائے گاں کر دیتا ہے. فرمایا کیسے تم اس ذات کے ساتھ کفر کر سکتے ہو جس کی طاقت اور جس کی قدرت اور جس کی قوت بے مثال ہے کہ اس نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا. قرآن پاک کے اور مقامات پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. فی 6 ایام کا لفظ ملتا ہے. یہاں کچھ اس کی تفصیل بیان کی گئی اور فرمایا 2 دن میں زمین کو بنایا. یہ کون سے دن ہیں؟ بعض روایات میں یوم الاحد اور یوم الاثنین، سنڈے اور منڈے جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں، ضروری نہیں کہ ہم ان کو اسی طرح مانیں. سورۃ النازعات میں کہا گیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا گیا یا بچھایا گیا. تو یوں بھی پتہ چل رہا ہے کہ جیسے آسمان کے بعد زمین کی پیدائش ہوئی. بعض جگہوں پہ یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے زمین پہلے بنی اور آسمان بعد میں بنا. تو ان باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں یہاں جو ذکر کیا جا رہا ہے زمین کی تخلیق کا اور اس کے دنوں کا، پھر اگلی کچھ آیات میں بھی اسی سے متعلق تفصیلات ہیں. یہاں دراصل دنوں کی تعداد بتانا مقصود نہیں ہے، یا تخلیق کے عمل کی ابتدا اور انتہا کو بتانا مقصود نہیں ہے. یہاں دراصل اللہ کی قدرت کا اظہار مقصود ہے. اور پھر 2 دن بھی وہ 2 دن نہیں جو ہمارے 2 دن ہوتے ہیں. قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے اللہ کا دن، ایک جگہ پر 50,000 سال کا ذکر بھی آتا ہے. تو بہرحال اس بات کی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ 2 دن سے کیا مراد ہے، اور پھر 2 دن کون سے دن تھے، اور یہ کہ زمین پہلے بنی یا آسمان پہلے بنا. اصل جس چیز کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے، وہ رب جس نے کائنات کو اس بہترین طریقے پر پیدا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 2 دن کا بھی یہاں ذکر نہ کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے لیے تو کن فیکون بھی کافی ہوتا ہے. لیکن جب یہاں پر دنوں کا ذکر کیا اور کچھ مزید تفصیلات کا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ تخلیقی عمل نمبر 1 تدریجی عمل ہے. تدریجی کا مطلب کیا ہے کہ گریجولی کیا گیا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ منصوبہ بند یعنی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا ہے. یعنی 2 دنوں کا ذکر دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کام کرنے کے طریقے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے کام ویل پلانڈ اور تدریج کے ساتھ ہوتے ہیں. حالانکہ وہ چاہے تو ہر چیز کو کن کہہ کے بنا دے، لیکن اس نے کن کے ساتھ ساتھ ہمارے فائدے کے لیے کچھ مزید تفصیلات بھی بتائیں. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے اس زمین میں پہاڑ بنائے، من فوقها، اس کے اوپر سے، یعنی پہاڑوں کو زمین ہی سے پیدا کر کے ان کے اوپر گاڑ دیا. یعنی باہر سے کہیں برآمد نہیں کیے گئے تھے پہاڑ، بلکہ اندر سے ہی نکال کے پھر ان کو اس طرح رکھا کہ ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا. اور پھر من فوقہا کا لفظ خاص طور پر اس لیے کہ دیکھو اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں کہیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. پہاڑ کا ابھار کتنا نمایاں ہوتا ہے. جن علاقوں میں پہاڑ ہوتے ہیں آپ کہیں پر بھی ہر طرف سے نظر آ رہے ہوتے، تو من فوق دیکھو یہ نشانیاں کتنی اونچی اونچی بڑی بڑی نشانیاں نظر آ رہی ہیں اس کی قدرت کی، ہر شخص دیکھ سکتا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا، اور اس نے اس زمین میں برکتیں ڈالی. یعنی ہر چیز کی کثرت، پانی کی کثرت، معدنیات کی کثرت. جب عراق پہ بمباری ہو رہی تھی اور تیل کے کنویں جل رہے تھے تو شاید آپ کو خیال آیا ہو کہ اتنا تیل جل گیا تو پھر باقی لوگوں کے لیے کیا بچے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا. شاید دنیا میں تیل کی کمی ہو جائے. اور کبھی کبھی لوگ خبریں سناتے بھی رہتے ہیں کہ آئندہ اتنے سالوں میں فلاں چیز ختم ہو کے رہ جائے گی. لیکن نہیں، وَبَارَكَ فِيهَا،
اللہ نے انسانوں کی ضرورت کی چیزیں وسیع طور پر یا فراخی کے ساتھ، برکت کے ساتھ اس زمین میں پیدا کی ہیں. برکت کو اس طرح بھی سمجھے کہ ایک ایک پودا جو آپ اگاتے ہیں، ایک بیج سے، ایک گٹلی سے، اس سے کتنا پھل نکلتا ہے. آم کا درخت کس سے لگتا ہے؟ ایک گٹلی سے یا 10 لگانی پڑتی؟ ایک. اس میں کتنے آم لگتے ہیں؟ اور پھر ایک دفعہ لگ کے ختم نہیں ہو جاتے بلکہ ہر سال لگتے ہیں. اس کو برکت کہتے ہیں. تم نے ایک گٹلی لگائی، ایک بیج ڈالا، اور دیکھو اس میں سے کیا کچھ نکالا اللہ نے تمہارے لیے. لیکن لگاؤ تو صحیح، لگاتے بھی نہیں. وبارک فیہا، اور اس نے اس میں برکت رکھ دی. گندم کا ایک دانہ ہم ڈالتے ہیں، اس میں سے کم از کم 700 نکل آتے ہیں. یہ ہے برکت کہ زمین کے اندر ایسی صلاحیت رکھی. حالانکہ اگر آپ جہاں پر مثلاً آم کا پودا ہے یا کسی بھی چیز کا کھود کھود کے دیکھتے رہیں، زمین میں تو کوئی آم نہیں ہوتے، زمین میں تو وہ گندم نہیں ہوتی. وہ کیا چیز ہے سوچو تو، جو ایک دانے کو اتنے دانوں میں بدل رہی ہے. کون ہے وہ یہ کرنے والا؟ کبھی غور تو کرو. جاتے بھی ہیں کھیتوں میں، بس دیکھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کبھی نہیں سوچا بنانے والا کون ہے اور کس طرح اس نے بنایا اور کتنی برکت ڈالی. انسان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں میں کتنی فراوانی پیدا کر دی رزق کی. وقدر فیہا اقواتہا، اور مقدر کی اس میں اس کی خوراک یا پیداوار یا روزی. اقوات قوت کی جمع ہے. قوت کہتے ہیں روزی کو، غذا کو، خوراک کو. یعنی زمین پہ بسنے والی ساری مخلوقات کی خوراک زمین میں رکھی اللہ نے، سب کے لیے بندوبست کیا. اور یہ سلسلہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی گن نہیں سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، کسی کیلکولیٹر میں اس کی گنتی آ نہیں سکتی. اب آپ دیکھیں کہ حیوانات کی سپیشیز کتنی ہے، لاکھوں میں ہے، اور ہر اینیمل، ہر زی روح، ہر جانور، ہر جاندار کی غذائی عادت مختلف ہے. کسی کو کچھ پسند. آپ دیکھیں ایک گھر میں اگر ایک وقت میں 2 یا 3 لوگوں کی پسند کا کھانا بنانا پڑ جائے نا، ایک بچہ ہے، ایک بوڑھا ہے، ایک بیمار ہے گھر میں، تو کیا ہوتا ہے؟ چڑ جاتے ہیں سخت. یہ کیا بات ہے، اس کے لیے بناؤ، اس کے لیے وہ بناؤ، اس کے لیے بناؤ، کیوں نہیں سبھی ایک کھا لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ایک طرح کی غذا انسانوں، حیوانوں، جانوروں، پرندوں، چرندوں، درندوں، سب کے لیے ایک ہی کر دیتے، وہ کر دیتے. لیکن سوچو کتنی ویرائٹی، ہر ایک کا ٹیسٹ، ہر ایک کی ضرورت، ہر ایک کی ریکوائرمنٹ فرق. اور خود انسانوں کے اندر آپ دیکھیں، کہیں چاول کے بغیر گزارا نہیں اور کہیں روٹی کے بغیر گزارا نہیں اور کہیں یہ دونوں ہی چیزیں نہیں. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس نے مقدر کر دی، اندازے سے رکھ دی اس میں انسان کی، جانور کی، سب کی روزیاں، غذا، خوراک. آپ دیکھیں کہ عام طور پر ایک ہیلدی انسان جو بیلنس ڈائٹ کھاتا ہے، کبھی اس نے سوچا ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے. اور کبھی آپ بیمار پڑ جائیں اور آپ کو ایکسٹرا سپلیمنٹ کو لینا پڑے، وٹامنز لینے پڑے، تو آپ اس کی لسٹ پڑھ پڑھ کے حیران ہوتے کہ اتنا کچھ ہوتا ہے غذا میں، کیا دنیا ہے. اور عام حالات میں صحت مند لوگ، جوان لوگ، وہ یہ ساری چیزیں نیچرل غذا سے حاصل کر لیتے ہیں اور کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اتنا کچھ کھا لیتے ہیں. ان سب چیزوں کے نام مختلف رکھ دیے گئے نا، جتنی بھی غذائی قوت کے سب سمبل، سائنز ہیں یا نام ہیں، یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اٹھاتے ہیں ایک ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے، کبھی نہیں سوچتے کہاں سے آئی یہ نعمتیں. اللہ نے کہاں پیدا کی ہوں گی، کہاں اکٹھی ہوئی ہوں گی. پھر انسان کو اللہ نے عقل دی، طاقت دی، ان سب چیزوں کو ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ میں سمو دیا. پھر آپ کھا لیں، وہ سارے کا سارا اکٹھا نہیں آپ کے جسم کو لگے گا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ضرورت کے مطابق ریلیز ہوتا رہے گا. قدر فیہا اقواتہا، اندازے سے رکھی ہیں اس نے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ عموماً ہم ایک موٹی سی بات کہتے ہیں نا کہ جس زمین پہ رہتے اس کا پھل کھاؤ، اس میں صحت ہے. موسم کا پھل کھاؤ کہتے ہیں نا، یہ کیوں کہتے ہیں؟ قدر فیہا اقواتہ، یہ اللہ کا اندازہ ہے اس موسم میں، اس علاقے میں، اس زمین پہ رہنے والے، ان کی ضرورت اس خاص غذا میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا مثلاً شہد ہے، ہر شہد فائدہ مند نہیں ہوتا. جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے کا تیار شدہ شہد سب شہد سے زیادہ آپ کے لیے مؤثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ آب و ہوا جو آپ کو ملی، وہ آب و ہوا ان خاص پودوں کو ملی، ان خاص مکھیوں کو ملی، پھر انہوں نے ان پھولوں کا رس چوس کر آپ کے لیے ایک چیز تیار کی، وہ ایک
پرفیکٹ شفا کی ڈائٹ ہے آپ کے لیے، بنسبت اس کے کہ آپ کہیں کا بھی کوئی پیور ہنی استعمال کریں. یعنی اگرچہ اس میں بھی طاقت ہوتی، اس میں بھی فائدہ ہے، لیکن زیادہ فائدہ اس خاص علاقے کے پھل یا اس خاص علاقے کے پانی. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کسی خاص علاقے کا پانی یا غذا آپ کو بالکل فائدہ نہیں دیتی یا آپ کو بیمار کر دیتی. جیسے مسلمان شروع میں مدینہ گئے تو ان کی صحت بہت خراب ہو گئی. جب پہلی دفعہ واپس عمرہ کرنے کے لیے آئے تو مشرکین نے کیا کہا، یہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، اور ہو گئے تھے واقعی. اس پر طواف کے دوران پھر رمل کے لیے کہا گیا کہ تیز تیز چلے تاکہ ان کے اوپر روب پڑے، یہ مت کہیں کہ مسلمان کمزور ہیں. یعنی دشمن کے سامنے اپنی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے. بہرحال اسی طرح بعض علاقوں میں ایسے پودے ہوتے ہیں کہ جن کا پولن جو ہے اس سے آپ کو الرجی ہو سکتی. جب کوئی بیمار ہو کسی چیز سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں، آب و ہوا بدلو اس کی. آب و ہوا کے بدلنے سے صحت ٹھیک ہو جاتی. مثلا مسلمانوں نے جب عراق کو فتح کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جلولہ، حلوان، تکریت اور موصل سے فتح کی خبر اور مال غنیمت لے کر کچھ لوگ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے پہلے تو ان کے مطالبات پہ غور کیا، اس کے بعد فرمایا، بخدا تمہاری صورتیں اب وہ نہیں رہیں جو یہاں سے جاتے وقت تھیں. قادسیہ اور مدائن سے جو لوگ آئے تھے میں نے دیکھا ان کی حالت بھی یہی تھی. آخر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہاں کی آب و ہوا کا اثر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد سے دریافت فرمایا کہ عربوں کی رنگتیں کیوں جھلس گئی ہیں؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا. حذیفہ بن یمان مدائن میں حضرت سعد کے ساتھ مقیم تھے. انہوں نے ان وفود کے پہنچنے سے پہلے حضرت عمر کو لکھا تھا کہ عربوں کے پیٹ پچک گئے ہیں، جسم سوج گئے ہیں اور رنگتیں جھلس گئی ہیں. اس سے حضرت عمر کو تشویش ہوئی اور ان کو خط لکھا، عربوں کو وہی آب و ہوا راس آئے گی جو ان کے اونٹوں کو راس آئے گی، لہٰذا کوئی ایسا خطہ تلاش کرو جس کو خشکی اور تری دونوں یکساں میسر ہو اور میرے اور اس کے درمیان کوئی دریا یا پل حائل نہ ہو. اس خطے سے حضرت عمر کے دو مقصود تھے. ایک یہ کہ ان عربوں کے قیام کے لیے جو مقام انتخاب کیا جائے وہ صحرا کی طرح خشک ہو لیکن اس میں صاف ستھرے پانی کی نہریں اور چشمے بھی ہوں. دوسرے یہ کہ اگر کبھی ان لوگوں کو مدد کی ضرورت پڑ جائے تو راستے میں کوئی دریا یا پل مزاحم نہ ہو، کیونکہ حضرت عمر بحری سفر کو خطرناک سمجھتے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے اور ان کی فوج کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل ہو جسے طے کرنے میں ان کی بھیجی ہوئی مدد کسی خطرے یا ہلاکت سے دوچار ہو جائے. یعنی کتنا کنسرن ہے نا، کتنی کثیر تعداد میں فوجیں ہوتی ہوں گی اور لوگوں کے آنے پہ ان کے رنگوں کی بھی فکر ہے، ان کی صحتوں کی بھی، ان کی ہر چیز کی، اور ہم اتنے بے نیاز ہوتے. ٹھیک ہے کوئی جیسا بھی ہے. بہرحال اس پر انہوں نے کچھ لوگوں کو اس پہ مقرر کیا کہ جاؤ اور جائزہ لو اچھی طرح کہ کون سا علاقہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، وہاں چھاونی بناؤ اپنی. پھر اس پر ایک صحابی نے واپس حضرت عمر کو لکھا کہ فلاں علاقہ جو ہے اس کی آب و ہوا ہماری آب و ہوا سے ملتی ہے تو ہم وہاں پر اپنی چھاونیاں بنا رہے. یہ کیوں انہوں نے تاکید کی تھی؟ تاکہ تمہارے اندر ایک قوت باقی رہے. قوت ہوگی، صحت ہوگی تو تم اللہ کے راستے میں کام کر سکو گے. تو وقدر فیہا اقواتہا کہ ہر زمین کی خصوصیت ہے، ہر علاقے کا پانی مختلف ہے، وہاں کے لوگوں کی ضروریات مختلف ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص تقسیم ہے. اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک پودے کو اگر دوسرے علاقے میں لگائیں تو وہ وہاں پھل ہی نہیں دیتا. پچھلے سال کوئی زیتون کی شاخ لے کر آیا تھا کہ انہوں نے کہیں سے لا کے یہاں پودا لگایا، لیکن اس میں جو زیتون لگے وہ جنگلی قسم کے تھے، پتوں کا بھی رنگ نہیں تھا خاص اور اس پہ پھل بھی وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کو مختلف ایریاز میں تقسیم کیا جاتا ہے. یہ بیلٹ ہے مثلا گندم کی، یہ چنے کی، یا یہ آم کی، اور یہ کینو کی، اور یہ مختلف چیزوں کی، کہ وہ ٹیسٹ جو اس علاقے کے پھل میں ہوتا ہے وہ کہیں اور ہوتا ہی نہیں ہے. تو زمین تو ساری زمین ہے. اور آپ میں سے وہ لوگ باہر کہیں ادھر ادھر جانے کا جنہیں اتفاق ہوا پاکستان سے باہر کا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لطف پاکستان کے پھلوں میں ہے، جو ٹیسٹ، جو رنگ، جو خوشبو، جو مزہ کہیں بھی نہیں ہے. اور لیکن ہم نے کبھی اس مٹی کی قدر ہی نہیں کی، حتیٰ کہ پھولوں کی خوشبو تک. اور پھر پاکستان کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مختلف علاقوں کی جو سبزیاں ہیں یا مختلف علاقوں کے جو پھل ہیں ان میں خوشبو فرق ہے. آرٹیفیشلی کہیں لگا بھی لیں آپ پودینہ وغیرہ تو اس کے اندر وہ تازگی یا وہ خوشبو نہیں ہوتی جو ایک مخصوص علاقے میں. یہ جو تقسیم ہے مختلف پودوں
یا مختلف غذائی پھلوں پھولوں وغیرہ کی جو ایک علاقے میں ہوگی دوسرے میں نہیں، یہ ڈویژن کس نے کی ہے؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں کی. یہ سب کچھ ہیپیزڈلی ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی پلاننگ نہیں تھی. نہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست علم والی ہستی کا اندازہ ہے. تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ وقدر فیہا اقواتہا. کبھی آپ نے پتہ نہیں کوشش کی ہے نہیں، یہاں عموماً مٹی ہوتی بھی کوئی نہیں زیادہ جہاں ہم عام طور پہ رہتے ہیں، ورنہ کبھی آپ مٹی ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا تو کریں اس کو کہ اس مٹی کے اندر اسی سے ہم بنے ہیں، اسی سے ساری غذائیں آ رہی ہیں، اسی میں واپس جانا ہے. کیا چیز ہے یہ مٹی؟ جتنا بھی اس کو دیکھتے جائیں، انالائز کرتے جائیں، ایک معجزہ لگتی ہے مجھے تو. اس کے اندر اللہ نے انسانوں کی روزیاں رکھ دی، انسانوں کے لیے حفاظت کے سامان رکھ دیے. کیا چیز ڈالی ہوگی اس کے اندر کہ اس میں ایک لائف ہے. اور یہ روزیاں کتنے عرصے میں رکھی؟ فی 4 ایام، 4 دنوں میں. یعنی پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو. 2 دن میں زمین بچھائی اور پھر 4 دن میں اس کے مختلف علاقوں میں مختلف روزیاں رکھی، غذائیں رکھی. سواء للسائلین، برابر ہے ضرورت مندوں کے لیے. یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی میں ایک خوبصورت امتزاج ہے. سواءن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ برابر، پورا. اور سائلین سے مراد سوالی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی مانگنے والے، یا سوال کرنے والے. یعنی سوال کرنے والوں کے لیے پورا جواب ہے کہ اللہ نے تخلیق کس طرح کی اور اس میں کس کس چیز کو کہاں کہاں ڈالا. اور دوسرا معنی یہ بھی کہ جتنی ضروریات تھی، سائلین سے مراد ضرورت مند لوگ ہیں، حاجت مند، یعنی جاندار. سائلین سے مراد یہاں جاندار، جن کو زندہ رہنے کے لیے زمین کے اندر کی روزی کی ضرورت ہے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جانور پہاڑوں پہ رہتے ہیں، وہ میدانوں میں نہیں رہتے، ان کی روزی وہیں رکھ دی گئی. کچھ پرندے ایک خاص علاقے میں پائے جاتے ہیں، وہ مخصوص چیزیں کھاتے ہیں، ان کے لیے وہاں غذا رکھ دی گئی. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ مائگریشن کرتے ہیں پرندے. جب ایک علاقے میں ان کے رزق روزی ختم ہو جاتی ہے تو ان کو اللہ نے ایک تمیز سکھائی، ایک ہدایت دی کہ جاؤ فلاں جگہ تمہارا رزق ہے، وہاں اڑ کے چلے جاؤ. سردیاں کہیں گزارتے ہیں، گرمیاں کہیں گزارتے ہیں. تو یہ سب کچھ بھی اس کی طرف سے ہے، اس کی پلاننگ ہے. کوئی سمندر کے اندر ہے تو اس کی غذا وہیں رکھ دی، کوئی رہتے سمندر میں، غذا باہر کھانے آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کو کلاس 1 سے جو سائنس پڑھائی جاتی ہے، کوئی بات کر رہا تھا نا کہ قرآن اور سائنس نام کا سبجیکٹ پڑھانا چاہیے. میں اس کے ذاتی طور پر خلاف ہوں، اس لیے کہ قرآن تو ہر چیز کے اندر ہے، صرف سائنس کے اندر تو نہیں. اگر آپ اس کو خانوں میں بانٹیں گے نا تو اس کا تصور محدود کر دیں گے. آپ ہر چیز کو ریلیٹ کریں. پہلی جماعت کے بچے کو جب آپ سائنس پڑھانے لگتے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا نا عموماً تصویروں سے وہ جانور، یہ جانوروں کی قسمیں، ان کے ماحول اور مختلف چیزیں دکھاتے ہیں، وہاں سے آپ اللہ تعالیٰ کا تصور دے سکتے ہیں کہ یہ پلاننگ کس نے کی. نام بتاؤ اس کا، کہ جس نے مختلف جگہوں پہ رہنے والے پرندوں کو، جانوروں کو خاص شکلیں، خاص رنگ دے کر مختلف چیزوں سے نیچرلی پروٹیکٹ کیا. یعنی جو کچھ بھی آپ پڑھائیں ان ساری چیزوں میں کہتی ہوں ایک چیز ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا تصور نہ دیا جا سکتا ہو. میں نے جب عربک میں ماسٹرز کیا تو اب یہ تھا کہ ہمیں جب لینگویج پڑھائی جاتی تھی، شعر و شاعری اور ادب اور ڈرامے اور افسانے اور ناول اور اس طرح کی چیزیں، لٹریچر میں جو کچھ ہوتا. اب اس کے بعد جب میں نے پڑھ لی تو مجھے پڑھانا تھا، تو جو میری فرسٹ سلیکشن ہوئی اس میں مجھے عربی پڑھانی تھی. تو پہلے مجھے اسی بات کی پریشانی ہوئی کہ میں عربی پڑھاتے ہوئے قرآن یا دین کی تبلیغ کیسے کروں گی. تو میرے والد نے مجھے یہ نصیحت کی کہ دیکھو، دین تو ہر چیز کے اندر موجود ہے، اللہ کی ذات تو ہر چیز میں ہے، اس کے لیے کوئی الگ وقت نہیں تمہیں نکالنا، اس کو خانوں میں مت بانٹو. تم میتھمیٹکس پڑھاؤ یا عربی پڑھاؤ یا کچھ پڑھاؤ، ہر جگہ تم اللہ تعالیٰ کی بات لا سکتے ہو. ہر چیز میں اس کو تلاش کر لو. جس کی اپنی نگاہیں دیکھتی ہوں گی اس کو ہر چیز میں وہ نظر آئے گا، اس کی قدرتیں، اس کے کمالات. ایک سوکھا پتا بھی آپ اٹھائیں گے نا، اس سے اپنے رب کی پہچان کرا دیں گے آپ. اور سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو پلاننگ ہے اور اس کی جو منصوبہ بندی ہے اور اس کی جو تقسیم ہے اور اس کے جو انداز ہیں تخلیق کے، وہ کھول کھول کے رکھے لوگوں کے سامنے. اور اس میں جس کا جتنا نالج ہوگا، لقوم یعلمون، جس فیلڈ کا آپ کو جتنا نالج ہوگا، آپ اپنے اس علم کے ساتھ اتنے ہی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو لوگوں کو دکھا سکتے ہیں.
سواء للسائلین، برابر ہے یا مطابق ہے حاجت مندوں کے لیے ان کی حاجت کے مطابق. اب دیکھیں سورۃ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اس نے دیا تم کو کیا؟ من کل ما سألتموه، جو بھی تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. استوا کا معنی کیا ہے؟ توجہ کی، ارادہ کیا، یعنی زمین کی تخلیق کے مراحل کے بعد آسمان کی طرف توجہ فرمائی. وہی دخان، آسمان کیا تھا؟ دھواں تھا. دھوئیں سے مراد غبار بھی ہو سکتا ہے، نیبیولا بھی ہو سکتا ہے. یعنی آسمان اس شکل میں آنے سے پہلے ایک دھوئیں کی شکل میں تھا. اب یہ دھوئیں کا لفظ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے جو قریب ترین لفظ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اس سے ہمیں سمجھایا. فقال لها وللارض، تو کہا اس کو، آسمان کو یعنی وللارض اور زمین کو، ائتیا، آ جاؤ، دونوں آ جاؤ. کہاں آ جاؤ؟ وجود میں آ جاؤ، دونوں بن جاؤ. طوعن او کرہن، خوشی سے آ جاؤ یا ناخوشی سے آؤ، نہ چاہتے ہوئے آؤ. قالتا، دونوں نے کہا، اتینا طائعین، ہم آ گئے فرما برداروں کی طرح. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خلق کی ابتدا ایک دھوئیں سے ہوئی، اور پھر اس سے زمین اور آسمان وجود میں آئے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے آنے کو کہا، بننے کو کہا، اور ساتھ ہی کہا خوشی سے بنو یا ناخوشی سے. تو وہ خوشی سے وجود میں آ گئے، یعنی اپنی موجودہ شکل میں. اچھا ایک اور جگہ پر آتا نا کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین کانتا رتقن، یہ دونوں باہم جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، تو ہم نے ان کو الگ الگ کر دیا. یعنی پہلے زمین اور آسمان کا میٹر ایک ہی تھا، سب کٹھے ہی تھے. اللہ نے ان کو الگ کیا اور پھر الگ الگ ان پہ توجہ دی. زمین کو بنانے کے لیے، اس کے اندر روزیاں رکھنے کے لیے الگ توجہ فرمائی، اور آسمان کی طرف الگ توجہ فرمائی. اچھا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ جو فرمایا نا کہ 2 دن میں بنایا، پھر 4 دن میں یہ کام کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس سے مراد کوئی ترتیب بتانا مقصود نہیں ہے یا دنوں کی گنتی بتانا مقصود نہیں ہے. اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بتانا، اس کی قدرت بتانا، اور پھر یعنی ایک بنتی ہوئی چیز کے مختلف گوشے دکھانا ہے. اچھا یہ دیکھو یہ بن گیا، پھر یہ امیجن کریں نا آپ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو انسان ایک تصور میں لا سکتا ہے. اچھا وہ دھواں تھا، وہ کٹھے تھے، پھر الگ ہوئے، پھر کس طرح ہوئے ہوگے، کیسے ہوا ہوگا، پھر ایک کو بنایا، پھر دوسرے کی طرف متوجہ، پھر ادھر متوجہ. بالکل ایسے جیسے ایک مکان بنتا ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے، آپ میں سے کسی نے مکان بنوایا یا بنایا یا بنتے ہوئے دیکھا ہوگا، پہلے ایک کام ہوتا ہے، پھر اس کو چھوڑ کے دوسرا شروع کر دیا جاتا ہے، پھر کبھی لکڑی کا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کو چھوڑ کے کبھی پلمبنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر کبھی باہر کی تزئین و آرائش شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اندر بجلی کا کام شروع ہو جاتا ہے. یعنی ایک مرحلے میں ایک کام، پھر دوسرے میں دوسرا، پھر تیسرا. تو یہ جو کائنات کی تخلیق ہے اس میں بھی ایک کام ہو رہا ہے، پھر دوسرے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، پھر ادھر ایک کام کیا جا رہا ہے. تو پوری ایک پلاننگ کے ساتھ، یہ پہلے وہ بعد میں، اور یہ سب پلاننگ اس کی تھی، اور یہ سب کچھ خود اس نے کیا. اس میں نہ کوئی اس کے شریک تھا اور نہ ہی کسی اور کا مشورہ شامل تھا، نہ اس وقت کوئی حاضر تھا. مقصود اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.